السلام علیکم دوستو، بندیالوی مولی واقعہ ہررا سے فرار ہو رہا ہے۔ وہ صحیح بخاری کی ان حدیثوں کو تو مان رہا ہے جو یزید کے حق میں ہیں، یعنی کہ جو وہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یزید کی بیعت نہ توڑو، اگر جو یزید کی بیعت توڑے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ حدیث بیان کر رہا ہے، اور جو واقعہ ہررا والی حدیث ہیں بخاری میں وہ بیان نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کی یزیدی ہونے کی اصل نشانی ہے۔ چلیے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور واقعہ ہررا کی حقیقت بھی جانتے ہیں۔ جو 70 صحابہ نے بیعت کی تھی یزید کی، پھر حضرت حنظلہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر کیوں فرمایا کہ بیعت توڑ دو، کیونکہ یزید کا فکس ظاہر ہو گیا ہے۔ ناسخ التواریخ ابن الکثیر دیکھیں، آپ بخاری پڑھیں، اس میں حضرت ابن عمر کا قول پڑھیں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے، جس نے بھی اس کی بیعت کو توڑا تو مجھ ابن عمر سے اس کا کوئی تعلق ہو نہیں۔ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، ورنہ مدینہ کے سارے لوگ ان کے مخالف تھے۔ یہ ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں یار، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیعت توڑ دی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور 1000 لڑکیاں زنا سے حاملہ ہوئیں، 1000 لڑکیاں، اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ، عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے، کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر۔ دوسرا واقعہ ہررا، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی، انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا، تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر۔ جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر، آپ انکار کریں واقعہ ہررا ہوا ہی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہررا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ واقعہ ہررا کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا، اور یہ واقعہ ہررا اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے، بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی۔ ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا۔ میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے۔ یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ
جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا۔ سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث، جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ سننا.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے قریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہے کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے ماں او چھوڑیے، اے شرح پیوں دیجئے، اینو شرح کہنا چاہیے، تاہی تو اڑ دے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے